تاریخی دن ہے اور تاریخی ڈیولپمنٹ امریکہ اور ایران کے درمیان امن مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، راستے کی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں، معاہدہ تیار ہو گیا ہے، اب رسمی دستخط ہونے باقی ہیں۔ بہت کلیدی دن ہے، بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں وہ صورتحال جو کہ جس نے جکڑا ہوا تھا دنیا کو پچھلے 8 ہفتوں سے، وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور جس میں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ تیسری جنگ عظیم میں تبدیل نہ ہو جائے۔ امن ہو گیا ہے، اور امن کی تمام کریڈٹ، اس کی تمام کوششیں، اس کو میڈیٹ پاکستان نے کیا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان کی اس وقت پوری دنیا میں ماشاءاللہ اس کی گلوبل پریسٹیج جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس اہم ڈیولپمنٹ کی اور امن کی جو یہ نئی بریک تھرو ہوا ہے، ایک بہت ہی بڑا بریک تھرو ہوا ہے، ہسٹورک بریک تھرو ہوا ہے، اس کی نشانیاں کل اور آج آنے والی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں۔ جو کل اور آج ہوا، پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا، اس نے یہ امن کی تاریخ کو رقم کر دیا، امن کے دروازے کھول دیے، امن معاہدے کی تمام جو راستے کی رکاوٹیں دور ہو گئی۔ سب سے پہلی پیش رفت کل رات ہوئی تھی، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کا دیرینہ مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل اور لبنان کے درمیان 10 روزہ سیز فائر کا اعلان کروا دیا تھا، اور یہ وہ ڈیولپمنٹ تھی جس کا کریڈٹ ایران نے پاکستان کو دیا۔ اس کے جواب میں آج ایران نے بہت بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ کا اعلان کیا اور اسٹریٹ آف ہورموز کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانین فارن منسٹر عباس عراقچی نے ایکس پوسٹ میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسٹریٹ آف ہورموز سے تمام تجارتی جہاز سیز فائر تک گزر سکیں گے، اور جہازوں کی آمد و رفت ایران کے مقرر کردہ راستے پر ہوگی۔ اسٹریٹ آف ہورموز کا کھولنے کا اعلان ایران نے کیا۔ اس سے پہلے سیز فائر کا اعلان صدر ٹرمپ نے کیا لبنان اور اسرائیل کے درمیان، اور اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد صدر ٹرمپ فوراً سوشل پر آئے اور انہوں نے ایران کا اس کا باقاعدہ شکریہ ادا کر دیا۔ ایران کے اسٹریٹ آف ہورموز کھولنے کے اعلان کے فوراً بعد گلوبل آئل مارکیٹ کریش کر گئی، یعنی کہ مارکیٹس میں ایک جشن کا سما نظر آیا۔ برینٹ کروڈ تقریباً 11% جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کم ہو گیا، $88 فی بیرل تک پہنچ گیا۔ امیڈیٹلی 11 پرسنٹیج پوائنٹ جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں کمی آئی، جبکہ WTI میں 12% کمی آئی، اور اس طرح سے $83 فی بیرل تک کا یہ تیل آ گیا، جو کہ اس کرائسس کے پیک میں $118 فی بیرل تک پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ امریکن اور یورپین مارکیٹ میں بھی تیزی دیکھی جا رہی ہے، خاص طور پہ امریکن مارکیٹ میں، جہاں ڈو، S&P، نیسڈیک، ان میں سب میں بہت زبردست تیزی ہے جو دیکھنے میں آ رہی ہے۔ پوری دنیا سکون کا سانس لے رہی ہے، اور ایک مارکیٹس میں جشن کا سما ہے۔ ایرانین، امریکن اور پاکستانی سورسز کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ترین معاملات پر کمپرومائز ہو گیا ہے۔ بہت جلد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط ہوں گے، اور یہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ اس وقت صرف ڈرافٹ کی نوک پلک سنواری جا رہی ہے، امپورٹنٹ آفیشلز نے ہمیں بتایا۔ یہی انفارمڈ سورسز کے مطابق اسلام آباد سے جو امن بیان جاری کیا جائے گا، اس کا MOU تحریر کرنے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بنیادی اور کرٹیکل کردار ہے۔ وہ 3 دن سے ایران میں فیصلہ ساز شخصیات کے ساتھ مذاکرات میں مصروف ہے۔ ایک جانب وہ مسلسل ایرانی تمام لیڈرشپ کے ساتھ ہے، دوسری جانب امریکن لیڈرشپ ان کے ساتھ ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان کی کئی بار پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، اور وائس پریزیڈنٹ JD وینس کے ساتھ بھی وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ گویا کہ کرٹیکل مرکزی اینکر رول جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اس معاملے میں رہا ہے، اور اس رول کے ذریعے آج دنیا وہ خواب جس کو وہ خواب سمجھتی تھی کہ کسی صورت سے ایران اور امریکہ کے درمیان امن ہو جائے، یہ وہ معاملہ ہے جو کہ پچھلے 49 سال سے چل رہا تھا، جس میں ایران اور امریکہ کی دشمنی نے پوری دنیا کو اور اس پورے خطوں کو ایک طرح سے اپنے ہاسٹیج بنایا ہوا تھا۔ امن جو تھا وہ ہاسٹیج تھا اس پوری صورتحال کا۔ اب یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، صورتحال بدل گئی ہے، تاریخ نے کروٹ لے لی ہے۔ اسی ڈیولپمنٹ کے دوران ایران کے صدر مسعود پزشکان نے پاکستان کا ایک بار پھر بہت بلند انداز میں، بہت ہی خوشگوار انداز میں شکریہ ادا کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ پاکستان نے ڈپلومیسی کو آگے بڑھانے میں مخلصانہ کردار ادا کیا، امن کی بحالی میں مخلصانہ کردار ادا کیا، جبکہ ایران کے وقار اور عزت نفس کو بھی پاکستان نے برقرار رکھا۔ یہ خاص طور پہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکان نے پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر خلیباف نے بھی لبنان اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر پر پاکستان بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہا، اس کا کریڈٹ دیا،
اور جو اسلام آباد کے کلیدی کردار کی واضح ریفلیکشن ہے۔ ڈیل کے تمام مندرجات اور تمام اس کے نکات تو آج پورے ہوئے ہیں، لیکن کل خود پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت ڈیسپریٹ نظر آ رہے تھے، وہ بہت اینکشس تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم ڈیل کے قریب ہیں، مگر کہیں یہ کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈیل نہ ہو پائے۔ یہ کل ان کی ڈیسپریشن بتا رہی تھی کہ گو کہ ان کو پتا تھا کہ امریکہ اور ایران ڈیل کسی بھی گھڑی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کل وہ جب پریسر میں تھے، صحافیوں سے بات کر رہے تھے، انہوں نے درجنوں بار ایران کے ساتھ جلد ڈیل ہونے کا دعویٰ کیا۔ We're doing very well, I can tell you. Maybe it'll happen before that. It's going to be a good deal. Probably, maybe over the weekend. We have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very fast. It's going to happen pretty quick. I think we have a very successful negotiation going on right now. And I think it'll be, if it happens, it'll be announced fairly soon. We have a very good relationship with Iran right now, as hard as it is to believe. I think we're very close to making a deal with Iran. We're close to a deal. We're getting along very well with the new Iranian leader. We have a very good relationship, and I think there's a very good chance we're going to make a deal. Probably, maybe over the weekend. اسی گفتگو میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ اب ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا قلم لا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہے کہ دستخط کرنے ہو تو وہ دستخط کر دیں۔ Iran wants to make a deal, and we're dealing very nicely with them. We've got to have no nuclear weapons. If we do, that's a big factor. And they're willing to do things today that they weren't willing to do 2 months ago. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I can't allow Iran to have a nuclear weapon. And here's the story. They won't have. They've already agreed not to have. They've totally agreed to that. They've agreed to almost everything. So maybe if they can get to the table, there's a difference. They agree. They got to get to the table with a pen. کل رات تک ڈیل کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنے بے چین تھے، اس کا اندازہ ان کے بڑے قریبی ساتھی امریکن سینیٹر لنزے گریہم کے اس انکشاف سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ٹرمپ خود بھی ایران سے براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں۔ President Trump, our guy, is directly talking to the Iranians. He is negotiating himself. He was on the phone with the Iranians a couple of days ago, and it got rather sporty to the point that President Trump loudly told Iran what would happen if they keep playing games. He actually lost his voice. I'd hate to be the Iranian on the receiving end of that. So President Trump is now directly involved in the negotiations. اسی دوران مستند خبریں آئی ہیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد فوری طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے، حکم دیا ہے کہ ایران کے منجمد $20 بلین جو اس وقت امریکہ کے پاس ہے وہ فوراً انفریز کیے جائیں گے جیسے ہی دستخط ہوں گے اس معاہدے پر، اور اس طرح سے ایران کو فوری طور پہ ابتدائی طور پہ $20 بلین امریکہ کی جانب سے حاصل ہو جائیں گے، جو کہ اس کی ہی رقوم ہے، فریز ہوئی تھی یو ایس میں۔ پیس کے لیے پاکستان کی انہی کوششوں کی وجہ سے، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا امن دیکھ رہا ہے، پوری دنیا میں امن کی فضا قائم ہو رہی ہے، پوری دنیا میں تیسری جنگ عظیم کا جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے، امریکہ اور ایران کے درمیان تاریخی امن مذاکرات اختتام پذیر ہو رہے ہیں، تاریخی معاہدہ ہونے والا ہے، اور اسی کے پیش نظر، اسی کے بیک گراؤنڈ میں کل پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ اسلام آباد میں ہفتے میں مذاکرات کا اسی ویکینڈ پہ، یعنی کہ کل یا پرسوں مذاکرات کا دوسرا شروع ہوگا دور، اور اس بار وہ خود پاکستان آنے کا انہوں نے اشارہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہی مائٹ اور ہی ول گو ٹو پاکستان، اور یہ تو کل کی بات تھی، اور اب تقریباً 18 گھنٹے کے بعد جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ بیان سامنے آیا تھا، اب صورتحال بالکل بدل چکی ہے، یعنی کہ جیسا وہ چاہ رہے تھے اس سے بھی بہتر ہو چکی ہے، تمام معاملات طے ہو چکے ہیں، معاہدے کو جو ہے اس کی نوک پلک درست ہو چکی ہے، معاہدہ تیار ہو رہا ہے، دستخط کے لیے تیار ہے، اور اس دوران جو ہے بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اسٹریٹ آف ہارمز کھل چکا ہے، اور معاہدے کے حوالے سے تمام جزیات جو ہیں مکمل ہیں، رسمی کارروائی باقی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جن کی خواہش ہے، جن کا بار بار اپنی ڈیزائر کا انہوں نے کل اعلان کیا تھا کہ ہی مائٹ اور ہی ول گو ٹو اسلام آباد، اور وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکان بھی اس موقع پہ موجود ہوں تو وہ ان کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا ایونٹ کرے، دنیا دیکھے حیران ہو جائے، ایک اسپیکٹیکولر ایونٹ کرے، پیس ایونٹ کریں، جس سے کہ ان کی جو پچھلے کی 8 ہفتے کی کارکردگی ہے لوگ اس کو بھولنے کی کوشش کریں۔ کل اس کا برملا اظہار کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ Go to Pakistan to seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I'll be
I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. कल जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के मंजर देख रहे थे या उसको एक्सपेक्ट कर रहे थे, उस हवाले से वो बहुत ज़्यादा एंक्शस थे, डेस्परेट थे कि जल्द अज जल्द ही हो, इसमें कोई रुकावट नहीं आई। इसी दौरान उन्होंने कल मीडिया को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और एक और बहुत बड़ा मसला जो इस हवाले से बहुत कलीदी मसला था और एक बहुत बड़ी दीवार थी, उसको उन्होंने गिराया। कल मीडिया को उन्होंने बताया कि अब वो लबनान और इसराइल के दरमियान भी एक अमन मुज़ाकरात के हवाले से, एक अमन के क़याम के हवाले से भरपूर कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा इसका इंकशाफ भी किया कि उन्होंने अब दोनों लीडर्स को, यानी कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को और लेबनीज़ प्राइम मिनिस्टर को वाइट हाउस आने की दावत दी है ताकि 1983 के बाद पहली बार इसराइल और लेबनान के दरमियान मीनिंगफुल नेगोशिएशन शुरू हो और एक ड्यूरेबल पीस जो है वो लबनान और इसराइल के दरमियान भी कायम हो। तो कल प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत फॉर्म में थे और वो चाहते थे कि इस हवाले से ये जो माइलस्टोन है ये भी अबूर किया जाए। We're going to be meeting with Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon. And I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire. We're going to have a meeting first time in 44 years. And Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के मुताबिक लेबनान में सीज़ फायर के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए मुज़ाकरात में ईरान को राज़ी करना कुछ आसान हो गया क्योंकि उनकी काविशों से ईरान का देरीना मुतालबा हो गया। ये ईरान का मुतालबा नंबर 1 था। इस्लामाबाद के पहले राउंड से कबल जब इसराइल ने लबनान पे बैरूत में बेवहशियाना बमबारी की थी तो ऐसा लग रहा था कि अब ये मुज़ाकरात ही नहीं होंगे। उसके बाद ईरान का मुतालबा ये था कि जंगबंदी होनी चाहिए और कल जब ये जंगबंदी हो गई तो ईरान ने बरमला तौर पे, पार्लियामेंट स्पीकर ने बरमला तौर पे इसका क्रेडिट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिया और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा जो रुकावट थी अमेरिका ईरान अमन माहिदे की वो कल गिर गई। We're just about to get into the third day where the top Pakistan interlocutors have been in Tehran trying to sort of push forward a compromise with Iran so that they can meet some of the US demands, meet some of their expectations, and undoubtedly the Iranians want to get some of their terms met. And one of those very important terms that they wanted was that ceasefire in Lebanon. So that was a key thing that came through for the most powerful man in the country, Army Chief Field Marshal Asim Munir, who have so far in Tehran met the number 2 of the Iranian negotiating team, the Foreign Minister, the number 1 of the Iranian negotiating team, the Speaker of Parliament. They met with military officials yesterday, army chiefs in Tehran. They met with the Iranian president late last night, but they are still there. President Trump, incredibly, seems overly, maybe in some people's estimates, keen to get a deal done. ये है वो तारीख़ी पस मंज़र उस तारीख़ी पेशरफ़्त का जिसमें 50 साल के बाद अमेरिका और ईरान अमन मुज़ाकरात कर रहे हैं, एक दूसरे की दुश्मनी को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। आज जुमे के मुबारक रोज़ दुनिया को अमन की मंजिल दिखाई है पाकिस्तान ने और इस आलमी अमन का रास्ता इस्लामाबाद से होकर गुज़र रहा है।